प्यार में आसानी से फंस जाती हैं और फंसने के बाद बड़ी बेशर्मी के साथ, बेगैरती के साथ घर वालों से लड़कर उस लड़के के साथ घर छोड़ के चली जाती हैं। कोर्ट मैरिज कर ली या रजिस्टर मैरिज कर ली या किसी मंदिर में जाके शादी कर लेती हैं। अपनी इस इज्जत को भी दागदार करती हैं और अपने ईमान को भी तबाह करके बैठ जाती हैं। इसीलिए अल्लाह, भाई सामने आइए थोड़ा, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन आज से 1400 साल पहले ये बता दिया, समझा दिया मुसलमानों को कि शादी किससे करना है और किससे नहीं करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ये वही आयत है जो मैंने गुज़िश्ता जुमा भी पढ़ा था। अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तंकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन। अल्लाह ने मुस्लिम मर्दों से कहा, मुस्लिम लड़कों से कहा कि किसी मुशरिका औरत से, किसी काफिरा औरत से निकाह मत करना, हत्ता युमिन, यहाँ तक कि वो दिल से खुलूस से ईमान ना ले आए। वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलो अअजबतकुम। और अल्लाह ने कहा कि एक मोमिन बांदी, एक मोमिन लौंडी आज़ाद मुशरिका औरत से बहुत बेहतर है, अगरचे कि वो मुशरिका काफिरा औरत तुम्हें कितनी ही अच्छी क्यों ना लगे। और फिर अल्लाह ताला आगे मुस्लिम बच्चियों के सरपरस्तों से कहा, वालिदैन से कहा, वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू। ऐ मुस्लिम वालिदैन, ऐ मुस्लिम सरपरस्तों, अपने बच्चियों का निकाह किसी मुशरिक मर्द से नहीं करना, किसी काफिर मर्द से नहीं करना। वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलो अअजबकुम। एक मोमिन गुलाम, एक आज़ाद मुशरिक मर्द से बहुत बेहतर है, अगरचे कि वो मुशरिक मर्द, अगरचे कि वो काफिर मर्द तुम्हें कितना ही भला लगे, कितना ही अच्छा लगे। इनसे शादी क्यों नहीं करना है? मुशरिक मर्दों से क्यों नहीं शादी करना? मुशरिका औरतों से क्यों नहीं करना? काफिरा और काफिर मर्दों और औरतों से शादी क्यों नहीं करना है? अल्लाह ताला ने उसकी हिकमत बताते हुए कहा इसी आयत में, उलाइका यदऊना इलन नार। ये सारे लोग, ये मुशरिक मर्द, ये मुशरिका औरतें, ए मुसलमानों, ये तुम्हें जहन्नम की तरफ बुलाते हैं। ये जहन्नम की तरफ बुलाने वाले लोग हैं ये। वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मगफिरति बिइज़्नी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इज़्न से तुम्हें जन्नत की तरफ बुलाता है, अपनी मगफिरत की तरफ बुलाता है। तो पता चला मुशरिक जो मर्द होता है, मुशरिका जो औरत होती हैं, ये हमारे ईमान को लूटने वाले लुटेरे होते हैं और जहन्नम की तरफ बुलाने वाले शयातीन होते हैं। इसलिए ईमान की हिफाजत के लिए, ईमान की सलामती के लिए किसी मुशरिका औरत से शादी नहीं करना चाहिए, किसी काफिरा औरत से शादी नहीं करना चाहिए और किसी मुशरिक को अपनी बच्ची नहीं देना चाहिए। कुरान अगर आप पढ़ते हैं तो कुरान में एक जगह बताया गया कि देखो ईमान कितनी अहमियत का हामिल है, ईमान की हिफाजत की फिक्र करना एक मुसलमान के लिए कितना ज़रूरी है। अहले किताब जो हैं यहूद और नसारा की औरतों से मुस्लिम मर्दों को शादी करने की इजाज़त दी गई। हाँ, अपनी बच्चियों को उन्हें देने की इजाज़त नहीं है, उनकी बच्चियों से शादी हम कर सकते हैं, लेकिन कुरान कुछ शराइत रखे हैं, कुछ कंडीशंस रखे हैं। उन शराइत में एक शर्त ये रखा है, अगर यहूदी औरत से शादी करने में, अगर नसरानी औरत से शादी करने में ईमान का खतरा है, उनसे शादी करेंगे तो हमारे ईमान के लिए खतरा है, हमारा ईमान कमजोर हो सकता है, ईमान में खलल पैदा हो सकता है, हमारे ईमान में बिगाड़ आ सकता है। अगर ईमान के लिए खतरा है तो कुरान कहता है ऐसी सूरत में ईमान की हिफाजत के लिए फिर आप उन औरतों से भी शादी नहीं करेंगे। इजाजत तो है, शादी करने की इजाजत है, लेकिन जब ईमान खतरे में आने के इम्कानात है तो फिर ईमान की हिफाजत के लिए
آپ ان سے شادی نہیں کر سکتے، تو پتہ چلا ایمان بڑی اہمیت کا حامل ہے، ایمان ہماری سب سے بڑی دولت ہے، ایمان ہماری سب سے بڑی اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والی نعمت ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے ایک دو نہیں، ایسو ہزاروں رشتے بھی انسان کو ٹکرانا پڑے تو ٹکرا دینا پڑتا ہے۔ اللہ کی جو نعمت اسلام ملی ہے، اس نعمت اسلام کے لیے انسان کو کئی بیوٹیفل لڑکیوں کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ معزز بھائیوں، آج جو ٹرین چل رہا ہے، ہر لڑکی ہر لڑکا الا ماشاء اللہ بوائے فرینڈ ان کے ہوتے ہیں، گرل فرینڈ ان کے ہوتے ہیں، ماحول ایسا بنا ہوا ہے بھائی، اور چاروں طرف فتنے ہیں، چاروں طرف عشق اور معشوقے کے جال بچھائے گئے ہیں۔ کب کون لڑکی پھنسے پتہ نہیں، کب کون سا لڑکا پھنس جائے اس عشق اور معشوقے کے جال میں پتہ نہیں۔ ہمارے سامنے ماشاء اللہ ہوتے ہیں لیکن غیروں سے ان کے چاٹنگ چل رہے ہوتے ہیں۔ کب کون اس فتنے کا شکار ہو جائے اللہ کے بندو پتہ نہیں، یاد رکھو۔ اسی لیے اس عشق اور معشوقے کے فتنوں سے اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں، اس بلا سے اپنے بچوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو مسلم والدین کی اولین ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جیسے ہی ہمارے بچے، جب ہماری بچیاں جوان ہو جائے تو ان کی شادی کی فکر کرنا چاہیے، ان کی شادی کی فکر کرنا چاہیے۔ اور خصوصاً دین اسلام مسلم نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، جو نوجوان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نوجوانوں سے خطاب کیا، نام لے کے کہا، صحیح مسلم کی روایت ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج۔ شادی کرنے سے کیا فائدہ ہے، شادی کرنے سے ماحول کیسا ہوتا ہے، معاشرہ کتنا پاکیزہ بنتا ہے، اس حدیث میں بتایا گیا ہے۔ اور جہاں شادیوں کا رجحان نہیں ہوتا ہے، شادیاں لیٹ سے ہوتی ہیں، شادیاں بہت تاخیر سے ہوتی ہیں، جہاں شادی کا ماحول نہیں ہوتا ہے، یاد رکھو وہ ماحول گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، وہ ماحول گندگیوں کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اس ماحول کو گندگی سے پاک کرنا ہو، صاف کرنا ہو، تو شادی کے رواج کو عام کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں، نوجوانوں سے آپ نے کہا، اے نوجوانوں جس میں شادی کرنے کی طاقت ہے، سکت ہے، فلیتزوج، وہ شادی کر لیں، وہ شادی کر لیں، وہ نکاح کر لیں۔ وہ شادی کرنے کا فائدہ کیا کہا؟ شادی کرنے سے انسان کی نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، اور شادی سے انسان کی عزت اور آبرو کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو مسلم نوجوانوں کے لیے ضروری ہے اس فتنے سے بچنے کے لیے اور عشق اور معشوقے سے بچنے کے لیے، اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنی آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کے لیے وہ شادی کرنے میں تاخیر نہ کریں، وہ جلدی کریں، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو۔ لیکن بھائیوں، آج شادی کو ہمارے مسلم معاشرے میں اتنا لیٹ سے کرنے کا رواج ہے، تاخیر سے کرنے کا رواج ہے۔ بعض خاندان تو شادی لیٹ سے کرنے میں فیمس ہوتے ہیں، بعض خاندان شادی کو تاخیر سے کرنے میں مشہور ہوتے ہیں، اور یہ شادی کو تاخیر سے کرنے کی اس بیماری نے مسلم نوجوان لڑکیوں کو، مسلم نوجوان لڑکوں کو غلط کاری میں مبتلا ہونے کے لیے آسان کر دیا۔ شادی جہاں لیٹ ہوتی ہے وہاں لڑکیاں کیا کریں گی، وہاں لڑکے کیا کریں گے؟ اپنی خواہش کو مٹھانے کے لیے جائز راستہ نہیں ملتا ہے تو پھر ناجائز راستے کو کھٹکھٹائیں گے۔ جہاں جائز راستے سے خواہش پوری نہ ہوتی ہو تو پھر وہاں پہ ناجائز راستوں کو تلاش کیا جائے گا، اور ناجائز راستوں سے اپنی خواہش، اپنے من کی پیاس کو بجھانے کی کوششیں کی جائے گی۔ تاخیر مت کریں۔ 30 سال ہو گئے شادی نہیں ہو رہی بچیوں کی، 35 سال ہو گئے، 32 سال ہو گئے لڑکوں کی شادی نہیں ہوئی، کیوں؟ دیکھو، شادی کو تاخیر کرنے کی صورت میں آج یہ جو بلا ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو مصیبت دیکھ رہے ہیں، ان میں ایک ریزن یہ بھی ہے، شادی کو تاخیر سے کرنا، شادی کو مشکل بنا دینا، تاخیر سے کرنا بھی ہے اور مشکل کو مشکل بنا دینا۔ شادی آج ہم نے اتنا مشکل کر دیا ہے، غریب بچیاں، غریب بچوں کے ماں باپ کیا کرتے ہیں، پھر اپنی بچیوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، تو خود ڈھونڈ کے لا اپنے شوہر۔ بیوہ عورت، کوئی بیوہ ہو گئی، اب اس کے پاس راستہ نہیں ہے، جائز راستہ،
کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں، پھر وہ ناجائز راستے ڈھونڈتی ہے۔ شادی مشکل نہ کرے، شادی کو اسی لیے شریعت نے شادی کو آسان کر دیا ہے، اور آج مسلم سماج میں شادی بڑی مشکل ہو کے رہ گئی، شادی کو ہم نے پہاڑ بنا دیا ہے۔ برائیوں کو ختم کرنے کے لیے دیکھو شریعت نے شادی کو ایزی کر دیا ہے، سمپل بنا دیا، سمپل میٹر رہی ہے اسلام میں شادی۔ کیوں؟ برائیوں کو ختم کرنا ہے، خاتمہ ہونا ہے، زمین سے برائیوں کو دور کرنا ہے، لیکن ہم نے شادی کو مشکل بنا کے برائیوں کو آسان کر دیا، بدکاری کو آسان کر دیا، بے حیائی کو آسان کر دیا۔ تو شادی مشکل آج اس وجہ سے بھی ہو گئی ہے، ہمارا جو انداز انتخاب ہے وہ بڑا بیکار ہے۔ ہمارا طرز انتخاب ہے، لڑکی کو چننا، لڑکی کو ڈھونڈنا، لڑکے کو تلاش کرنا، یہ جو ہمارا طرز ہے نا وہ بڑا ہی بیکار طرز ہے۔ لڑکی کیسی چاہیے آپ کو؟ کسی سے پوچھئے، نوجوان سے ہو یا اس کے گھر والوں سے، گوری ہونا بھائی، گوری چاہیے، خوبصورت بہو چاہیے، پری جیسی ہونا ہم لوگوں کو۔ اور یہ پری کو تلاش کرتے کرتے اس کے سفید پر نکل جاتے ہیں۔ اکلوتی چاہیے ہمیں لڑکی۔ کیوں اکلوتی؟ سسرے کے مرنے کے بعد پوری جائیداد ہماری ہونا۔ نوکری والی چاہیے، پیسہ کما کے دینے والی مشین چاہیے، یوں کہیے۔ ایسے انداز ہیں رشتے تلاش کرنے کے، لڑکے کے ہوں یا لڑکی کو، دونوں طرف سے یہ معاملات ہیں۔ اللہ کے بندو، شادی کے یہ معیارات نہیں ہیں۔ یہ انتخاب میں رنگ، روپ، مال، دولت نہیں دیکھا جاتا ہے، بلکہ دینداری دیکھی جاتی ہے، اخلاق دیکھا جاتا ہے، کردار دیکھا جاتا ہے، کیریکٹر کو دیکھا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اے لوگوں دیندار کو ترجیح دو۔ لڑکا دیندار ہے، فٹ نے شادی کرو، لڑکی دیندار ملی، فٹ نے شادی کرو، دیندار کو ترجیح دو۔ اور اگر جس کسی معاشرے میں، جس سماج میں، جس بستی، جس گاؤں میں دینداری کو ترجیح نہیں دی جاتی، ایمانداری کو دیکھا نہیں جاتا، اخلاق اور کردار سے کوئی مطلب نہیں ہمیں، بس دنیا داری دیکھی جاتی ہے، مالداری دیکھی جاتی ہے، امیری دیکھی جاتی ہے، خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، اس کے اسٹیٹس کو دیکھا جاتا ہے، سمجھو وہ معاشرہ فتنے فساد کے حوالے ہو جاتا ہے۔ ترمذی کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ آپ نے کہا اگر تم دیندار مرد سے، دیندار عورت سے شادی نہیں کرو گے، دینداری کو ترجیح نہیں دو گے، اخلاق کردار کو تم یکسر نکال کے پھینک دو گے، تو پھر اس زمین میں، اس علاقے میں، اس بستی میں فتنہ پیدا ہو جائے گا، اور زبردست فساد عام ہو جائے گا، فساد پیدا ہوگا۔ اور آپ دیکھو آج اس حدیث کے خلاف ہماری شادیاں ہو رہی ہیں، اس حدیث کو نظر انداز کر کے ہم رشتے بنا رہے ہیں، اور رشتے ہونے کے بعد وہ رشتے لڑائی جھگڑوں کے حوالے، روزانہ ٹنٹے، روزانہ مار پیٹ، روزانہ گلی میں تو میں، طلاق خلے زیادہ ہو رہے ہیں، خاندان بکھر رہے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے رشتہ کیا دینداری کو دیکھ کے نہیں، دنیا داری کو دیکھ کے۔ ہم نے رشتہ کیا ایمانداری کو نہیں، بلکہ دنیا داری کو دیکھ کے، دولت کو دیکھ کے، اس کے حسب کو، نسب کو دیکھ کے ہم نے رشتہ کیا ہے۔ تو جہاں رشتے ایسے ہوتے ہیں، دنیا کے بیس پہ ہوتے ہیں، دولت کے بنیاد پہ ہوتے ہیں، تو پھر وہاں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اور رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں، خاندان بکھرنے لگتے ہیں۔ میرے بھائی، اسلام نے شریعت کو آسان بنا دیا۔ کس طرح آسان؟ دیندار کوئی لڑکا ہے، دے دو اپنی لڑکی کو، دین سے جڑا ہوا ہے، دے دو اس کو اپنی بچی۔ اگر کوئی دیندار لڑکی ہے، رنگ کم ہے، روپ کم ہے، کلر کم ہے، دولت میں کم ہے، حیثیت میں کم ہے، یہ ساری چیزیں نظر انداز کرو، اس کی دینداری کو ترجیح دو، اپنی بیوی بنا لو۔ اگر ایسا کرو گے، رشتے نبھیں گے، خاندان چلیں گے، محبت پروان چڑھے گی، اور ایسے رشتوں میں محبت عام ہوگی۔ اللہ کے بندو، تو شادی کو دین نے آسان بنا ڈالا، امت مسلمہ نے اسی شادی کو مشکل کر دیا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں دیکھو شادی کتنی مشکل ہو گئی ہے۔
شادی کے لیے تیاریاں ہوتی ہیں، ادھر لڑکی والے تیاری میں لگے ہیں، ادھر لڑکے والے تیاری میں لگے ہیں، مہینے مہینے سال سال لگ جاتے ہیں تیاری میں شادی کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس قدر آسان تھی شادی اور کتنی سیدھی سادی تھی شادی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، بخاری کی روایت ہے، صحابہ اکرام بھی موجود ہیں، ایک عورت آتی ہے اور آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگتی ہے انی قد وہبت نفسی لک، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دیا ہے، آپ مجھ سے شادی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ میں بھی ام المومنین بن سکوں، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ایک جواب دینے کا انداز خاموشی بھی ہے، یاد رکھو، ہمارا جواب بڑھ بڑھ بولنا ہوتا ہے۔ پیارے نبی خاموش ہو گئے۔ خاموشی کا مطلب یہ تھا کہ آپ شادی کرنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ آپ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، مجلس میں بیٹھے، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ میری شادی اس خاتون سے کر دیں۔ دیکھو، بیٹھے بیٹھے شادی کا خیال، بیٹھے بیٹھے شادی کی تیاری، اور شادی کے لیے تیار بھی ہو گئے۔ نہ کوئی جوڑا ہے، نہ کوئی گھوڑا ہے، نہ گاڑی ہے، نہ شیروانی ہے، نہ بریانی، کچھ بھی نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے تیار ہو گئے شادی کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ مہر میں کیا دو گے تم؟ کیا کہا آپ نے؟ کس سے کہا آپ نے؟ کہا مہر میں کیا دو گے؟ آپ نے لڑکی سے نہیں کہا، اس عورت سے نہیں پوچھا انتا استارو، یہ مستارو، کتنا دیتے ہیں آپ، کیا دیتے ہیں آپ اس لڑکے کو، اس دولہے کو خریدنے کی؟ آپ نے لڑکی سے، عورت سے نہیں پوچھا، بلکہ آپ نے اس صحابی سے کہا کہ تم کیا دو گے مہر میں؟ وہ صحابی، آپ نے ان سے کہا التمس شیئا، جاؤ جی کوئی چیز تلاش کر کے لاؤ، مہر میں شاید وہ چیز تم دے سکو۔ وہ صحابی گئے، ڈھونڈتے ہیں، آتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے تلاش کیا، کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس۔ آپ نے کہا التمس ولو خاتما من حدید، کہا اللہ کے بندے کم از کم ایک لوہے کی انگوٹھی ہی ڈھونڈ کے لاؤ مہر میں دینے کے لیے، لوہے کی انگوٹھی۔ صحابی پھر گئے، ڈھونڈا، تلاش کیا، پھر آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تلاش کیا، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے میرے پاس دینے کے لیے۔ اللہ اکبر، کچھ بھی نہیں، لیکن شادی کرنا چاہ رہے۔ آج کوئی لڑکا جس کے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہو جیب میں، آ کے انہیں بولیں گے جماعت میں، پوری اس کی رئیس و عزت بھی نکال کے بھیجتے ہیں ہم لوگ۔ تیار ہو گئی وہ شادی کے لیے۔ آپ نے کہا جو صورتیں قرآن کی تمہیں یاد ہے وہ صورتیں اپنے بیوی کو سکھا دو، یہی تمہارا مہر ہے، یہی تمہارا مہر۔ دیکھو اللہ کے بندو، شادی کتنا آسان میٹر تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کتنی سیدھی سادی اور آسانی سے ہوتی تھی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ جن کے پاس کچھ نہیں ان کی بھی شادی ہوتی تھی، اور آج ہمارے نوجوانوں کے پاس سب کچھ ہے، جاب ہے، نوکری ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، سواری ہے، شادی کے لیے دل نہیں۔ اللہ کے بندو رحم کرو اپنے آپ پہ۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی شادیاں اتنی سمپل ہوتی تھی، شادی کے لیے نہ رخے چھپتے تھے، نہ انویٹیشن کارڈ بڑھتا تھا، نہ ہی چرچا ہوتا تھا، نہ ڈھول باجے بجتے تھے، نہ گانے بجنے کی آوازیں آتی تھی، کچھ نہیں، اتنی ایزی سے شادی ہوتی تھی۔ بسا اوقات شادیاں ایسی ہوتی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تک نہیں ہوتا تھا کہ اس صحابی کی شادی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، اب مشہور صحابی عشر مبشرہ ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، وہ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم پر، ان کے کپڑے پر آپ نے زرد رنگ دیکھا، زعفرانی رنگ دیکھا، عورتیں اس وقت لگاتی تھیں۔ آپ نے پوچھا عبد الرحمن یہ زعفرانی رنگ تمہارے لباس پہ؟ کہا اللہ کے نبی تزوجت امرأة، میں نے ایک فلاں عورت سے شادی کی، فلاں عورت سے شادی کی اور میں نے اتنا مہر اس کو دیا ہے۔ دیکھو یہاں بھی دینے کے بعد لڑکے کی طرف سے میں نے اس عورت کو اتنا مہر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، سن کے خوش ہو گئے، آپ برکت کی دعا آپ نے انہیں دی، کوئی گلا نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، غصہ نہیں ہوئے آپ کہ مجھے بلایا نہیں تم نے، مجھے دعوت نہیں دی تم نے۔
حالانکہ اس وقت مدینہ کوئی بڑی آبادی والا شہر نہیں تھا، چھوٹی آبادی والا شہر تھا، چھوٹی آبادی۔ اس چھوٹی آبادی میں بھی شادی ہو رہی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ آپ دعا دیے، لیکن آج کسی کی کیا مجال، بولے اور بتائے بغیر شادی کر لے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے ہم میں سے، آپ میں سے، سمجھو اس کی زندگی میں زلزلہ آ گیا، سارے خاندان والے اس سے ٹوٹ جاتے ہیں، رشتہ توڑ لیتے ہیں اور سب اس پر غصہ ہوتے ہیں، کھٹا میٹھا اس کو سنانے لگتے ہیں۔ اور بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی شادی دیکھو ایسی، نہ شور، نہ ہنگامہ، نہ چیخ پکار، نہ ڈھول بازے، کچھ نہیں ہوتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی شادیاں سنتے تھے جس میں آپ جس شادی کی اطلاع آپ کو نہیں ہوتی تھی، آپ کو خبر تک نہیں ہوتی تھی، کبھی آپ ناراض نہیں ہوئے، کبھی آپ ناراض نہیں ہوئے۔ ایک اور صحابی ہے، آپ کے چہیتے صحابی، قریبی صحابی ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہیں، تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ اپنی اونٹ کو بار بار ذرا تیز دوڑا رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیزی دیکھی، جلدی دیکھی۔ آپ نے پوچھا، جابر یہ جلدی کیوں کر رہے ہو، بار بار دوڑا رہے ہو، پھر پیچھے لے کے آ رہے ہو اونٹ کو، کیوں؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شادی کی ہے، آپ کو بتا دی، میں نے شادی کی، یہ جلدی اسی لیے ذرا جلدی جانا چاہ رہا ہوں، میں نیا شادی کی، نہیں شادی میری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا پوچھتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ سے، جانتے ہیں؟ آپ نے کہا، جابر ام بکرن ام ثیبا، آپ نے یہ نہیں پوچھا جابر کیا لیے ہو، کتنے اونٹ وہ دیے ہیں، کتنا مال ان سے لیا ہے، نہیں پوچھا آپ نے پوچھا کس سے شادی کیے، کنواری سے کیے یا بیوہ سے کیے۔ دیکھو اس معاشرے کی بیوٹی یہ تھی کہ جیسی کنواری لڑکیوں کی شادیاں فوراً ہوتی تھی، ایسی ہی بیوہ عورتوں کی بھی شادیاں فوراً ہوا کرتی تھی، فوراً ہوتی تھی۔ آج بیوہ عورت کسی کا شوہر انتقال ہو جائے، تنہا زندگی پوری اس کی گزر جاتی ہے، تنہا گزر جاتی ہے، یا پھر غلط راستے تلاش کر لیتی ہے۔ آپ نے ان سے پوچھا کنواری سے کیے ہو یا بیوہ سے کیے، تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک بیوہ خاتون سے شادی کی ہے، میری 9 بہنیں ہیں، میری 9 بہنوں کی نگہداشت کے لیے، تربیت کے لیے، دیکھ بھال کے لیے میں نے بیوہ سے شادی کی، تاکہ وہ بیوہ میری بہنوں کی تربیت کر سکے۔ تو اس طرح بہت آسانی سے شادیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ اور میرے بھائی، صحابہ کے بعد کا زمانہ، تابعین کا زمانہ بھی ایسے ہی تھا، بڑی آسان سے شادی ہوتی تھی۔ دینداری کو دیکھتے ہیں، رشتہ کر دیتے تھے، ایمانداری کو دیکھتے ہیں، رشتہ کر دیتے تھے، شریعت کا علم رکھنے والا ہے، رشتہ کر دیتے تھے۔ ایسی نام کے مسلمان کی بات ہم نہیں کر رہے، ایسے بہت سارے ہیں ہمارے پاس، ہمارا معاشرہ ایسے ہی بنا ہوا ہے، ٹوپی ہوتا ہے، جھبا، سب کچھ ہے، لیکن گھر میں گیا تو بڑا شیطان ہوتا ہے۔ ایسے دینداروں کی بات نہیں کر رہے جو صرف لباس سے دیندار ہیں، جو صرف شکل سے نہیں، حقیقی دیندار، دین کا علم رکھنے والا، شریعت کا علم رکھنے والا، حقیقی معنوں میں پرہیزگار ہے، اس کا ظاہر بھی ویسے ہی ہو، باطن بھی ویسے ہی ہو۔ ایسے رشتے آتے نا، فوراً آنکھ موچ کے رشتے کر لیا کرتے تھے، اور بڑے بڑے رشتوں کو ٹکرا دیتے تھے وہ زمانے میں اللہ کے بندوں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، سید التابعین انہیں کہا جاتا ہے، تابعیوں کے سردار انہیں کہا جاتا ہے۔ ان کی بیٹی تھی بڑی حسین، بڑی جمیل، اس لڑکی کو رشتہ آتا ہے، بادشاہ وقت کی طرف سے آتا ہے، جانتے ہیں عبد الملک بن مروان بنو امیہ کے بادشاہ، ان کی طرف سے رشتہ آتا ہے ان کے شہزادے کے لیے۔ عبد الملک بن مروان اپنے شہزادے، اپنے بیٹے ولید کے لیے رشتہ بھیجتے ہیں، سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی بیٹی کا ہاتھ مانگتے ہیں۔ جانتے ہیں سعید بن مسیب رحمہ اللہ اس رشتے کو ٹکرا دیتے ہیں، بادشاہ وقت اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگ رہے ہیں، ٹکرا دیا انہوں نے، انکار کر دیا انہوں نے۔ آج ایسا رشتہ ہمیں آئے، ہم میں سے کسی باپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ MLA مانگ لیں، CM مانگ لیں، کوئی ایک بڑا پوسٹ والا مانگ لیں، آنکھ بند کر کے دے دیتے ہیں۔ نہ دین اس کا دیکھتے ہیں، نہ اخلاق اس کا دیکھتے ہیں، نہ کیریکٹر اس کا دیکھا جا رہا، بس دے دیا، کیا سمجھ کے بچی خوش رہتی ہماری۔ ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ ہم اپنی بچی کو آگ کے حوالے کر رہے ہیں، گڑھے میں پھینک رہے ہیں۔
सईद बिन मुसीब रहमहुल्लाह इनकार कर दिया उन्होंने। और किससे रिश्ता करते हैं जानते हैं? उनके हल्के दर्स में उनके शागिर्दों में एक शागिर्द थे इब्ने अबी वदा रहमहुल्लाह। वो कई दिनों से गायब थे, दर्स में नहीं आ रहे थे। चंद दिनों के बाद आए। सईद बिन मुसीब रहमहुल्लाह ने उनसे पूछा, इब्ने वदा से, कहाँ थे भाई, कहाँ चले गए, काफी दिन हो गए नजर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि उस्ताद मोहतरम मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, इसलिए मैं थोड़ा मसरूफ था, मशगूल था मैं। आपने पूछा अपने शागिर्द से, शादी करोगे? कहा करना तो चाह रहा हूं, कौन देगा मुझे? कहा मैं देता हूं अपनी बेटी, मैं देता हूं तुम्हें अपनी बेटी। उन्होंने कहा मेरे पास 2 या 3 दिरहम है, 2 या 3 दिरहम है, चांदी का जो होता है, बस इतना, इतने ही मेरे पास। कहा चलेगा, कोई बात नहीं। तारीख में आता है फहमीदा वसल्ला अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां वहीं बैठे बैठे सईद बिन मुसीब रहमहुल्लाह निकाह पढ़ाने लगे। अल्लाह की हम्द और सना बयान की, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ा, निकाह पढ़ा दिया। और इब्ने वदा इनके शागिर्द खुश खुश होकर घर चले गए। इब्ने अबी वदा कहते हैं उस वक्त मैं रोजे से, उस दिन मैं रोजे से था, मैं इफ्तार किया, मगरिब की नमाज पढ़ के घर में बैठा हुआ था। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा मन, कौन है? कहा सईद। और मैंने दरवाजा खोला तो मेरे उस्ताद मोहतरम खड़े हुए थे, उनके पीछे उनकी एक औरत खड़ी हुई थी, लड़की खड़ी हुई थी। मेरे उस्ताद ने, मैंने उस्ताद से कहा कि उस्ताद मोहतरम आप पैगाम भेज देते, मैं खुद आ जाता ना। तो सईद ने कहा कि नहीं रहमहुल्लाह, मेरा हक बनता है कि मैं तुम्हारे पास आऊं, और मुझे गवारा नहीं लगा कि तुम अकेले रात गुजारो, इसलिए लो ये तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी बीवी अपने पास रखो। चले गए वहां से। अल्लाह अल्लाह, कितनी सादी है शादी जी, कितनी इजी है भाई शादी करना। नौजवानों, शादी को मुश्किल ना समझो, बोझ ना बनाओ अल्लाह के बंदो, इतनी आसान से शादी हो गई। और ये इब्ने अबी वदा कहते हैं कि मैंने सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह की बेटी को हसीन भी पाया, खूबसूरत भी पाया, खूबसीरत भी पाया। खूबसूरत भी थी उनकी बेटी, और बड़े अखलाक और किरदार वाली थी, कुरान और सुन्नत का इल्म रखने वाली थी। चंद दिनों के बाद में जाने लगा घर से, बाहर काम से। मेरी बीवी ने और सईद बिन मुसीब रहमतुल्लाह की बेटी ने मुझसे पूछा, इला आइना, कहाँ जा रहे हैं आप शोर? कहा इला मजलिसी अबीक, तुम्हारे अब्बू जान की मजलिस में जा रहा हूँ, इल्म सीखने के लिए जा रहा हूँ। तो मेरी बीवी मुझसे कहने लगी, सईद बिन मुसीब की बेटी, इजलिस उअल्लिमुका इल्म सईद, यहीं बैठ जाइए, मेरे अब्बू जान सईद बिन मुसीब का इल्म मैं तुम्हें देती हूँ। अल्लाह अल्लाह, कितनी इल्म वाली खातून थी अल्लाह के बंदो। तो इस तरह भाई शादी बहुत आसान थी, लेकिन आज इस मुसलमानों ने शादी को बहुत मुश्किल, क्यों मुश्किल बना दिया है? एक रीजन भी हमने इससे पहले बताया, और भी चंद रीजन है, इशारा देता हूं मैं सिर्फ। उनमें से एक रीजन क्या है जानते हैं? रस्म और रिवाज है, गलत रस्म और हिंदुआना रस्म और रिवाज, गैर इस्लामी रस्म और रिवाज। शादी से पहले रस्में, शादी में रस्में, शादी के बाद रस्में, शादी से पहले एंगेजमेंट के नाम पे शुरू, लड़की वालों को छिलना शुरू कर देते हैं, समझो, बस भर भर के जाते एंगेजमेंट को, ला रहे भर भर के जाते लोग, हाँ, जाके टूट पड़ते हैं वहां पे एंगेजमेंट के नाम पे। हल्दी की रस्म बोलते, मेहंदी की रस्म बोलते, मुंह दिखाई की रस्म बोलते, हाँ, फिर शादी से एक दिन पहले शुक्राना है ये, हाँ, शुक्राने, उस कितना प्यारा नाम दिया गया है, शुक्राना नहीं, ये फकराना, ये फकीरों की दावत है जी ये। हाँ, सिर्फ छीलना, सिर्फ टूट पड़ना, सिर्फ खाना, बस खाना चाहिए। और लोगों के अंदाज भी कैसे मालूम है, नखरे, क्या भी लेते नहीं हजरत, खाली शादी अच्छी कर को दे डालो, अच्छा खिलाओ, कुछ भी लेते नहीं हो। अल्लाह अल्लाह, खाने की बात कहां से आ गई भाई, लेने देने की बात कहां से आ गई भाई? लड़का लड़की वाले याद रखो सिर्फ बच्ची देने के पाबंद है, वो खिलाना पिलाना। और लोग भी बड़े अजीब गरीब है हजरत, हमारे बाल लोग चिकन खाते नहीं, बड़े का बकरे का खिला डालो बस हमना, अल्लाह अल्लाह, ये सारे मांगते हैं लोग, हमारे डिमांड्स करते हैं, पूछ पूछ के लेते हैं जी। ऐसे बहुत सारे रस्में, फिर शादी के अंदर रस्में, समझ, सहरा करते, फूलों में इसे दफना डालते, समझो, फूलों में इसे डुबा देते हैं। फिर जूता छुपाई की रस्में चलती है, सालियां सालिना, जाने क्या क्या नखरे, वो क्या क्या वो गलत तरीके होते हैं वहां पे शादी में रस्में। फिर शादी के बाद जुलवा बोलते, हलवा बोलते, हाँ,
शादी हो गई, छिलने का बंद होता नहीं, याद रखो। जुमागी, पहली जुमागी, दूसरी जुमागी, तीसरी जुमागी, नाम देखो कैसे रखेंगे। ये सारी चीजें आज हो रही हैं अल्लाह के बंदो मुस्लिम मुआशरे के अंदर। और फिर बच्ची के माँ बाप यहीं पे बंद नहीं होता, इनका छिलना छिला जाना शुरू रहता है। जब तक जिंदे हैं बच्ची के माँ बाप तब तक छिलते रहते हैं। हमारे लोग, अल्लाह माफ करे, जालिम है, याद रखो ऐसे लोग जालिम है और हराम खा रहे हैं ऐसे लोग। और ऐसे ससुराल वाले भी जालिम है। फर्स्ट डिलीवरी का आया तो खर्चा पूरे मायके वाले उठाने, कौन जी बोला आपको? फर्स्ट खर्चा, फर्स्ट डिलीवरी वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाना, महीना महीना चेक कराना और पूरा खर्चा बच्ची वाले उठाना। हाँ, कितना बड़ा जुल्म है ये। जिस बाप के 3-4 बच्चियां हो, सोचो उसका क्या हाल होगा जी, क्या हाल होगा। ये गलत रस्में निकालो, फेंको। और फिर और भी रस्में हैं ऐसी बहुत सारी। डिलीवरी का खर्च है, या रिश्ता तय हो गया समझिए, रिश्ता तय होने से पहले ब्रोकर के साथ बैठते हैं, ब्रोकर के साथ आके बैठते हैं, भाई आपके बच्चे को कितना सोना दे रहे, कितने अशरफी डाल रहे, कितने तोले डाल रहे। अरे बच्ची उसकी है, कितना भी डालेंगे आपको क्या, आपको क्या, उसकी लड़की है। नहीं, क्यों पूछ रहे? बच्ची का माल हमारा माल, बच्ची का माल हमारा, ज्यादा डालेंगे तो फायदे में हम रहेंगे। हाँ, और फिर कटनम। और मुझे हैरत होती है, हमने सुना ऐसा कि बहुत सारे हमारे लोग भी इस जमीयत से ताल्लुक रखने वाले, अहले रिज़्क़ करने वाले ऐसी मजलिसों में जाके बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं, दिलाने में इतने पैसे, इतने लाख, उतने लाख। अल्लाह के बंदो, जुल्म है, याद रखो। ए नौजवानों, ऐसे मामले में माँ बाप की भी सुनना नहीं। बहुत सारे हमारे नौजवान गिर जाते हैं, बाहर बोलते हैं हमारा अम्मा सुनती नहीं, भाई हमारे अब्बू सुनते नहीं। नहीं, इस मामले में माँ बाप की भी सुनने का नहीं, अल्लाह की सुनना है, दीन का सुनना है। माँ बाप की भी यहाँ पे इताअत नहीं होगी। तो बहरहाल शादी को दीन इस्लाम ने आसान कर दिया है। लड़की वालों पे बोझ ना बनो, लड़की वालों पर जुल्म ना करो और आसानी के साथ शादी करो। अल्लाह ताला, अगर आप आसानी करते हैं तो अल्लाह भी दुनिया में आखिरत में आप पर भी आसानी करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझको आपको अपनी ज़िंदगी दीन इस्लाम के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हर मामले में, हर मोड़ में अल्लाह हम तमाम को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को शादी में जो गलत रस्म और रिवाज हैं उन तमाम से दूर रहने की तौफीक दे और इस्लाम के मुताबिक सीधी सादी आसानी के साथ शादी हम सबको करने की तौफीक अता फरमाए। और ऐसे झूठी मोहब्बतों से, जालिमों के बिछाए हुए जालों से अल्लाह हम तमाम के नौजवानों की हिफाजत फरमाए, हमारी मुस्लिम बच्चियों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। जो बिन बियाह के नौजवान लड़कियां बैठी हैं अल्लाह उनके लिए नेक जोड़े अता फरमाए। और जो नौजवान लड़के शादी के लिए परेशान हैं अल्लाह उनके लिए भी सालिह और नेक जोड़े अता करे। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन अस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।